السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آئی ایم سو سوری کہ میں آج بہت ٹائم کے بعد ناول کو دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہوں، اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ تو آج میں ایک نیا ناول ارید شاہ کا سٹارٹ کرتی ہوں جس کا نام ہے ہارٹ لیس، دا ہارٹ بیٹ آف ہارٹ لیس۔ بتاؤ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں پر؟ میں نے تم سے کہا تھا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، پھر کیوں تم مجھے بار بار تنگ کر رہی ہو؟ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے بیٹے سے میرا کوئی واسطہ ہے۔ مجھے بار بار تنگ کرنا بند کرو۔ تمہارے بار بار یہاں بلانے سے میں اسے قبول نہیں کر لوں گا۔ اپنی حقیقت مت بھولو، تم صرف ایک طوائف ہو، ایک کوٹھے پر ناچنے والی، اپنی آبرو کا سودا کرنے والی عورت۔ تمہارا بھلا مجھ جیسے عزت دار انسان سے کیا تعلق ہے؟ وہ بے حد غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا تم سے تعلق ہے خلیل، میں تمہاری بیوی ہوں، مت بھولو۔ کس طرح محبت کا جھانسا دے کر تم نے مجھ سے نکاح کیا اور گھر سے بھگا کر یہاں لے آئے اور پھر اس کوٹھے پر بھیج دیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے صرف اور صرف اس لیے قبول کر لیا کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو رسوا کیا تھا۔ میں اپنے گھر کی چار دیواری کو قید سمجھ کر آزادی کی اڑان بھری تھی۔ میں نے غلطی کی تھی، میں نے اپنے گھر کی چار دیواری پھلانگ کر میں تمہارے ساتھ آئی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے، اپنے وجود سے نفرت ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے تم جیسے شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔ اگر یہ دنیا عورت کی ہوتی تو آج میں تمہارے منہ پر تھوکتی بھی نہیں، لیکن افسوس کہ یہ مرد کا معاشرہ ہے جہاں عورت ایک غلطی کر کے بھی گنہگار ہے اور مرد ہزار گناہ کر کے بھی عزت دار۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں نے تم سے سچی محبت کی اور تم نے میری عزت کو ٹکے کی داموں بیچ دیا، جبکہ تم جانتے تھے کہ مجھے اس راستے پر گھسیٹنے والے تم تھے۔ ایک سیدھی سادی لڑکی کو خواب دکھا کر غلط راستے پر تم لائے اور پھر وہی کیا جو ہم جیسے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے گنہگار میں خود کو سمجھتی ہوں، لیکن یہ بچہ تمہارا ہے، اسے قبول کر لو اور یہاں سے لے جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے جو مرض لگا ہے اس کے بعد میرا زندہ بچنا مشکل نہیں۔ میرا بیٹا اکیلے نہیں رہ پائے گا اور تم اس کو لے جاؤ۔ میں تمہیں ساری زندگی نہ پکارتی، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کوٹھے پہ آنے کے بعد میں نے بہت مردوں کو خوش کیا ہے، بہتوں کی راتیں رنگین کی ہیں، لیکن یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب میرا بیٹا اس دنیا میں آ چکا تھا۔ ریشم بائی نے تب تک مجھے کسی کے اور اس بستر کی رونق نہیں بنایا جب تک میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں آ گیا۔ تم اسے قبول کر لو کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ وہ 10 برس کا ہو چکا ہے، ابھی وقت ہے، وہ سب کچھ بھول جائے گا، اپنی ماں کا نام تک یاد نہیں رہے گا اسے۔ اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ خلیل سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو خلیل نے کہکا لگایا، تو میں کیا کروں؟ تیرے بیٹے کی زندگی خراب ہو یا تو مرے، میرا تجھ سے یا تیرے بیٹے سے کیا لینا دینا؟ اور تجھے لگتا ہے میں تیرے ان ثبوتوں پر یقین کروں گا؟ ہٹ، تھو، میں تو تجھے جانتا بھی نہیں، ہٹ میرے راستے سے۔ تو ہے کون؟ میں ایک شریف آدمی ہوں، دنیا جانتی ہے مجھے۔ تیرے بیٹے کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور اپنی عزت پر داغ لگا دوں؟ کیا اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے تو نے مجھے؟ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، 3 بچوں کا باپ ہوں، اسے اپنے ساتھ رکھ کر کے اپنا گھر تباہ کر لوں میں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مجھے نہیں چاہیے تیری اولاد، اسے تو اپنے پاس ہی رکھ، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور آج کے بعد کوٹھے کے لوگوں کو میرے پیچھے مت بھیجنا۔ وہ سختی سے کہتا دروازے کی طرف جانے لگا جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، ٹھیک ہے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، صبح پولیس اسٹیشن آ جانا، میں کورٹ میں ثابت کروں گی کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس بار خلیل کھٹکا تھا، تم مجھے دھمکی دے رہی ہے؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے پاس آیا، میں دھمکی نہیں دینا چاہتی تھی لیکن تم نے مجھے مجبور کیا، اب ایسا ہی ہوگا، میں تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی، اور بھولو مت میرے پاس نکاح نامہ اب بھی موجود ہے، میں سب ثابت کروں گی کہ کس طرح سے تم نے مجھے ورغلا کر یہاں تک پہنچایا اور میرے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کر کے مجھے طلاق دی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ اسے دیکھ کر بولی، میری بات سن، تو اپنے بیٹے کو یہی رکھ اپنے پاس، میں تجھے اس کا خرچہ دوں گا، اس کی پڑھائی کا، اس کے رہن سہن کا، کھانا پینا، ہر چیز کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ جس مقام پر تم نے مجھے پہنچایا ہے نا خلیل،
वहाँ पर एक बच्चे का खर्चा उठाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, मैं अपने बेटे को शहज़ादों की तरह पाल सकती हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए एक नाम चाहिए, एक जायज़ नाम, वो चिल्लाते हुए बोली। खलील खामोशी से खड़ा सुन रहा था। मर गई है क्या? दरवाज़ा खोल, वो बेहद गुस्से से बोला। जी जी खोल रही हूँ। वो अपना बेडौल वजूद संभालती भागते हुए दरवाजे तक आई। मर गई थी क्या? कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, वो बेहद गुस्से से कहता घर में दाखिल हुआ, जबकि उसके साथ एक छोटा सा बच्चा। देखो हैरान वो हैरान थी ये देखकर। ये बच्चा कौन है खलील? वो पूछने लगी। तेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस उसके घर में रहेगा, शौकत की दुकान पर बात करके आया हूँ, वहाँ काम करेगा, अपना पेट खुद ही पालेगा, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, वो गुस्से से कहता कमरे में जाने लगा। लेकिन ये है कौन खलील, और इतना छोटा सा बच्चा काम कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल छोटा सा है, बल्कि मेरे छोटे से बच्चों से भी छोटा है, वो परेशानी से कहने लगी। बहुत फिक्र हो रही है तुझे उसकी, तुझे भी उसके साथ ही लगा दूँ का? किसी दुकान पर बक-बक बंद कर और खाना लेकर आ, दिमाग ख़राब कर रखा है। वो उसे सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला, जबकि कुछ फासले पर खड़ा वो मासूम बच्चा जैसे दुनिया जहान के हर एहसास से आरी था। 6 महीने के बाद वो उसे यहाँ ले आया था। उसकी माँ ने कहा था वो उसे अपना नाम देगा, वो उसकी औलाद है। उसकी माँ ने उसे कहा था उसकी ज़िंदगी में जो कुछ बुरा है वो हर बात भूल जाए, अगर उसे याद रखना है तो सिर्फ इतना कि ये आदमी उसका बाप है। वो उसे यहाँ लेकर आया था जहाँ पर उसकी एक अदद बीवी रहती थी, और वो बीवी भी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं थी। वो जानता था यकीनन ये लड़की उस पर तरस खा रही होगी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि उसे भी उस लड़की पर तरस आ ही रहा था। उसकी ज़िंदगी भी तो ऐसी ही उसी के जैसी थी। 6 महीने उसकी माँ ने किस तरह से उस शख्स के तरले किए थे, धमकियाँ दी थी, और आज ये शख्स उसे अपने साथ लाने पर तैयार हो गया था। जब उसकी माँ ही नहीं रही थी, ये तो कोठे वालों की धमकियाँ थी कि वो उससे जलील खुआर कर देंगे, वरना तो उससे कोई लेना देना ही नहीं था, उसकी माँ जिंदा रहे या मर जाए। जिनके आगे मजबूर होकर वो उसे उस कोठे से उस घर में ले आया था, और वो उसे अपने असल घर में नहीं लेकर आया था, बल्कि वहाँ लेकर आया था जहाँ पर उसने तकरीबन 10 महीने पहले खुफिया तौर पर एक मासूम लड़की से निकाह कर लिया था। उसका इरादा उस लड़की को भी किसी कोठे पर भेजने का ही था, लेकिन उसकी मासूमियत के आगे बेबस होकर उसने उससे निकाह कर लिया, और अब दुनिया से छुपकर वो उसे एक अलग घर में रखे हुए था, जहाँ उसका एक छोटा भाई भी रहता था। उसकी असल बीवी उससे निकाह के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन दुनिया के सामने वही उसकी बीवी थी जिसमें उसकी 3 औलादें थीं। दुनिया के सामने वही उसकी फैमिली थी, सबके सामने वो एक बहुत नेक इंसान था, लेकिन कोई नहीं जानता था उस शख्स की हकीकत क्या है। ये लोग खाना खा लो, वो छोटे से किचन से बाहर निकलते हुए हाथ में खाने की प्लेट ही उसके पास आई थी। मुझे नहीं खाना, वो नफरत से मुंह फेर गया। सहरी खाने से क्या दुश्मनी है, खाना खाओगे तो हम तुम मिलेंगे ना। देखो तुम्हारा दुख बहुत बुरा बड़ा है, हम उनको खुकर आगे आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ। तुम्हारी अम्मी तुम्हें इस हाल में देखकर अगले जहान में पुरसकून नहीं होंगी। एक नवाला बनाते हैं उसके पास जाते हुए कहने लगी। हाँ जानता हूँ मैं उसे। ना दुनिया में सुकून मिला है और ना ही आगे सुकून मिलेगा। कुछ लोगों के नसीब में सुकून नहीं लिखा होता, और मेरी माँ उनमें से एक थी। वो उसका हाथ झटकते हुए बोला, तुम उनके लिए दुआ क्या करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी ज़िंदगी भी संभल जाएगी। अभी तुम बहुत छोटे हो, मैंने खलील से बात किया है कि तुम्हें काम पर ना भेजे, मैं तुम्हें स्कूल में। तुम क्यों मेरे लिए मार खा रही हो? मैं जैसे हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, चला जाऊँगा काम पर, शौकत की दुकान पर, इतना भी काम नहीं है। मेरे लिए जलील होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और जालिम के हाथों मार खा कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता कि बार बार उसके तरले करने बैठ जाती हो। वो उसकी बात काटते हुए बोला, वो काम बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते। मैंने छोटू से बात की है, उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए काम ढूंढ लेगा। वो भी तो सुबह के वक्त पहले स्कूल जाता है, तुम भी उसके साथ पहले स्कूल जाना और फिर बाद में काम पर। वो एक उम्मीद से बोली, मुझे यकीन है एक दिन तुम उस शख्स के हाथों ज़ाया हो जाओगी। इतनी मार खाने के बाद भी तुम वही सारी हरकतें करती हो जिससे वो तुम्हें रोकता है। और तुम्हारा लाडला आजकल कोई प्लानिंग कर रहा है कुछ लड़कों के साथ मिलकर ना, कोई गेम खेल रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो दुकान वाला सदीक भी शामिल है इसके साथ, और जिनके घर में कुरान पर मैं पढ़ने जाता था, कुरान पढ़ने जाता है, उनका बेटा भी शामिल है। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। वो जैसे किसी बहुत बड़े राज से पर्दा उठा रहा था।
अच्छा तुम छोड़ो इन सब बातों को, मैं पूछ लूँगी छोटे से। तुम खाना तो खाओ अपने लिए, ना सही मेरे लिए। देखो मेरी तुम्हारी छोटी बहन भी कह रही है और तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रही है, मुझसे भी नाराज़ हो रही थी कि मेरे भाई को खाना क्यों नहीं दिया। अब मैंने तो उसे बहुत समझाया कि उसका भाई खाना खाते ही नहीं है, फिर रोने करने लगी कि मेरे भैया के लिए खाना बनाओ, और फिर बहुत रोई। फिर जाकर मैंने मजबूर होकर तुम्हारे लिए खाना बनाया और यहाँ लेकर आई। वो बेहद मोहब्बत से कह रही थी, जबकि वो हैरानगी से सुन रहा था। वो तुमसे बात कैसे करती है? तुम उसे रोते हुए देखते कैसे हो? वो उसके पेट की जानिब देखता पूछने लगा, तो अपनी हंसी छुपाकर वो सीरियस अंदाज में उसे देखते गोया हुई। अरे बुद्धू, मैं उसकी मम्मी हूँ, मेरे सामने ही तो रोती है, हंसती है, खिलती है, बातें करती है और तुमसे बहुत प्यार करती है। वो खाने का निवाला बनाकर उसके मुंह में डालकर बोली तो उसे लगा जैसे वो मुस्कुराया हो। यहाँ पर आकर वो बेबस हो जाता था। वो किसी से बोलता नहीं था, हंसता खेलता नहीं था, खामोशी से एक जगह बैठा रहता था। लेकिन उस आने वाले वजूद के लिए एक बेचैनी उसने नोट की थी। उस बच्चे की दुनिया में आने का इंतज़ार सिर्फ उसके भाई को नहीं बल्कि उसको भी था, जो शायद दुनिया में किसी से भी मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन उसे यकीन था उसकी बेटी को अपने भाई की मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। वह तेज़ी से भागता हुआ बहरिया जहाज़ के अड्डे पर जा पहुंचा। छोटू ने दूर से ही उसे आते देख लिया था। उसके साथ 3 लोग और भी थे जो जहाज़ में छुपकर बैठे हुए थे। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? उनके साथ मौजूद आदमी ने पूछा। पता नहीं, शायद वो भी हमारे साथ आना चाहता है। क्या मैं उसे अपने साथ ले आऊँ? छोटू ने पूछा। हाँ जाओ, और जल्दी करो, कोई गलती मत करना, बस जहाज़ निकलने ही वाला है। अगर तुम लेट हो गए तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखना। वो उसे समझाते हुए बोला तो वो हाँ में सर हिलाते हुए उसकी जानिब आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने इनकार कर दिया था। खलील मर गया? छोटू, खलील मर गया? चलो वापस चलो, वो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस जालिम औरत ने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया था कि उसके रोने की आवाज़ से उसकी नींद खराब ना हो जाए। चलो छोटू, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो जालिम औरत से उसे मार डालेगी। अगर हम वापस चलेंगे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो औरत हमें कभी भी उसे नहीं देगी। वो उसे समझाते हुए बोला। हम रात को जाएंगे छोटू, हम उसे चोरी कर लेंगे, फिर हम दोनों मिलकर उसे पालेंगे। हम दोनों काम करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, लिखाएंगे उसको, तुम्हारी बहन की ख्वाहिश पूरी करेंगे। वो एक उम्मीद से उसके हाथ सख्ती से अपने हाथों में थामे हुए बोल रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारे पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, हम उसे क्या खिलाएंगे? यहाँ पर काम मुमकिन नहीं है, 18 साल से कम लड़के काम नहीं कर सकते, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर उसके साथ क्या होगा ज़रा सोचो। वहाँ उस घर के 4 दीवार के बीच वो महफूज है, कम अज़ कम उसके पास छत तो है। जब हम वहाँ जाकर पैसे कमा लेंगे तब हम वापस आएंगे उसे लेने के लिए। तुम आओ मेरे साथ, जहाज़ में बहुत जगह है, हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा छोटू, मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी का ख्याल रखूँगा, और दरकशम अपना वादा नहीं तोड़ेगा। मगर तुम भी मत भूलना कि उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी तरह उसे छोड़कर कभी भागूंगा भी नहीं। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला। जब उसे पीछे से आवाज़ आई, जल्दी करो हीज़र, जहाज़ बस निकलने ही वाला है, नीली आंखों वाले लड़के ने उसे बताया। उसका ख्याल रखना, उसने एक नज़र से देख कर कहा तो उसने नफरत से सर झटका। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते भागते हुए वापस चला गया, जबकि उस लड़की के दिल में नफरत का एक और पौधा लगा गया। उसे यकीन था हलील के मर जाने की खबर सुनकर वो नहीं जाएगा क्या? वो जानता था कि उसकी सौतेली माँ उस मज़लूम के साथ कैसा सलूक करती है। छोटू तो चला गया था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था वो नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके पास नहीं जा सकता था, उससे बात नहीं कर सकता था, लेकिन दूर से उसे देख तो सकता था। क्या ये पाउडर तुम्हारा है? इंस्पेक्टर उसे देखते हुए सवाल कर रहा था। जी जनाब, मेरा है, उसने फ़ौरन जवाब दिया। देखो बेटा, अगर तुम किसी की बातों में आकर ये जुर्म कबूल कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें जेल हो सकती है। जेल में रोटी मिलती है? इंस्पेक्टर की बात काटते हुए बोला। जेल में मार भी पड़ती है, इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए बताया। मगर रोटी मिलती है? उसने फिर से पूछा। क्या ये जुर्म तुमने किया है? क्या वहाँ पे ड्रग्स लेकर तुम गए थे? इंस्पेक्टर उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगा। अगर जेल में रोटी मिल है तो हाँ, मैं ही गया था और ये पाउडर मेरा है। रिलैक्स होकर बोला। जनाब, आपके साथ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कि लड़का कबूल कर रहा है कि ये पाउडर उसी का है और ये यही काम करता है। आप इसे अंदर डालें, उसकी हड्डियों का सुरमा तो नहीं बनता हूँ, उसके ऑफिसर ने गुस्से से कहा। कि जबकि उसकी बात पर लड़के के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। देखो लड़के, समझने की कोशिश करो, ये इंस्पेक्टर तुम्हें बहुत मारेगा, बेहतर है कि तुम सच बोल दो। वो उसे समझाते हुए इंस्पेक्टर से डर कर बोला।
آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا انسپکٹر صاحب، کیا جیل میں روٹی ملتی ہے؟ وہ ابھی بھی اسی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، روٹی بھی ملتی ہے اور تیرے جیسے لڑکوں کو سبق بھی۔ دوسرا انسپکٹر اسے بالوں سے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ دوسرے انسپکٹر نے خاموشی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ڈنڈا ٹیبل سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اب اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اسے ایک سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید اس لڑکے نے سیدھے رستے پر آنا ہی نہیں تھا۔ دیکھو لڑکے، آج سے تم جیل سے آزاد ہو رہے ہو۔ یہ تمہاری میٹرک کی ڈگری ہے اور یہاں سے سیدھے تم اس جگہ پر جانا، یہ آدمی تمہیں نوکری دے گا۔ اگر چاہو تو اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرنا۔ یہاں کام ہے تو مشکل، لیکن پیٹ پالنے کے لیے تمہیں آسانی ہوگی۔ یہ کچھ پیسے ہیں جو جیل میں کام کرتے ہوئے تم نے کمائے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا اور آئندہ ایسا کوئی کام مت کرنا کہ تمہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ انسپکٹر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج 4.5 سال بعد وہ جیل سے باہر نکل رہا تھا۔ آج بہت سالوں کے بعد اسے باہر نکالا جا رہا تھا۔ یہ دونوں وہی آفیسرز تھے جن سے وہ 4 سال پہلے ملا تھا۔ مجھے لگتا ہے تو بار بار آئے گا، آفیسر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر روٹی نہ ملی تو آؤں گا، اس نے آنکھ دبا کر آفیسر کو تپانا اپنا فرض سمجھا۔ یہ لڑکا بہت کام چور ہے، اس پر نظر رکھو۔ یہ نہیں سوری، یہ لڑکا بہت کام والا ہے، اس پر نظر رکھو، یہ کام آ سکتا ہے ہمارے۔ مگر سر، یہ 15 سال کا لڑکا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جونیئر آفیسر نے پوچھا۔ تم نظر رکھو اس پر بس، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی جناب۔ اسے یاد تھا جب 4.5 سال پہلے اسے یہ کہہ کر کام سے نکال دیا گیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو کام نہیں دیں گے۔ وہ سڑک پر بھوکا بیٹھا ہوا تھا، 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ جب ایک بھکاری نے اس کی جیب میں ایک سفید پاؤڈر کی تھیلی ڈالی اور کہا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو پولیس کے سامنے کہنا کہ یہ تھیلی تمہاری ہے جسے تم کسی کو دینے جا رہے تھے۔ 11 سالہ اس بچے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن سے وہ بھوکا پیاسا سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اب برداشت کی انتہا ہو چکی تھی، آج تو پیٹ کی خاطر وہ قتل کرنے کو بھی تیار تھا۔ اسے کھانے کے لیے ایک امید نظر آئی، جیل میں روٹی ملے گی۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے اپنے 4.5 سال برباد کر لیے۔ وہ بھکاری کون تھا کون نہیں وہ نہیں جاننا چاہتا تھا، بس وہ اس کے لیے اس کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بن کر آیا تھا۔ جیل میں پہلے دن سے لے کر 1 مہینے تک اسے دن رات مارا پیٹا گیا۔ اس کو کچھ پتا ہوتا تو شاید وہ مار کھانے کے بعد بتا ہی دیتا، لیکن وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا مار پیٹ کے بعد اسے روٹی ملے گی، اور پھر اسے روٹی مل گئی تھی۔ جیل کے انسپکٹر کو جیسے یقین تھا کہ وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اس نے بہت مدد کی اس کی پڑھائی میں، اس کی پرورش میں۔ اس کے ساتھ وہاں جیل میں اور بھی بہت سارے بچے تھے۔ دوپہر میں ہلکا پھلکا کام کرنے کے بعد آج 4.5 سال بعد اسے اچھی رقم مل گئی تھی، اور ساتھ میں اس کے پاس ڈگری بھی تھی اور وہ میٹرک پاس تھا۔ انسپکٹر نے اسے جس جگہ کا ایڈریس دیا تھا، وہ نوکری کے لیے اسی جگہ جانے والا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے کسی اور سے ملنا تھا۔ وہ اس ایڈریس پر جانے کے بجائے کہیں اور چلا گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کی جانب جا رہی تھی۔ باجی، مجھ سے آپ کا بیگ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ بیگ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ چند قدم کے فاصلے پر ایک اور لڑکی اپنے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز پکڑے آگے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے پاس آئی اور بنا آگے پیچھے دیکھے اس کے منہ پر رکھ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ زبان چلنے لگی ہے، تیری آج امی کو بتاؤں گی کہ تو نے مجھے گالی دی، پھر دیکھنا امی تیرا کیا حال کریں گی۔ 10-11 سال لڑکی بے حد غصے سے اس پر چلائی۔ لیکن باجی، میں نے تو گالی نہیں دی، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا، لیکن تیری بات کون مانے گا؟ تجھے پٹا کر مار تو میں تجھے ضرور پڑواؤں گی۔ امی کے پائپ سے اگر بچنا چاہتی ہے تو میرا بیگ سیدھا جا کے کمرے میں رکھنا، اور ٹیچر نے جو میری شکایت لگائی تھی امی کو ہرگز نہیں بتانا، ورنہ دیکھنا تیرا کیا ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیر تک بچی نے ہاں میں سر ہلایا، اور جبکہ دوسری لڑکی بھاگتے ہوئے گلی سے نکل کر سڑک پار کرتی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے اس بڑے بیگ کو اٹھا کر آگے بڑھنا بے حد مشکل تھا۔ درک کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس بیگ کو اٹھا کر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا سڑک پار کر کے بیگ دروازے کے باہر رکھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، شاید وہ اس کی شکر گزار تھی۔ جبکہ وہ آہستہ سے اس کے گال کو چومتا اگلی گلی میں غائب ہو گیا، لیکن پیچھے
اسے آتی روح کی رونے کی آواز نے جیسے اسے انگاروں پر گھسیٹا تھا۔ وہ عورت اس کی ننھی سی روحی کو مار رہی تھی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی لیکن وہ اس عورت سے کیا کہتا کہ کون ہے وہ؟ روح کے ساتھ تو کوئی رشتہ ہی نہ تھا، وہ جس کا رشتہ تھا وہ تو 7 سمندر پار جا چکا تھا۔ آج اسے چھوٹو سے ایک بار پھر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے، وہ اسے کیا کھلائیں گے، کہاں رکھیں گے، لیکن آج اس نے اس چھت کو بھی دیکھ لیا تھا جس کے نیچے وہ رہتی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اس معصوم کو کھلے آسمان کے نیچے سلا لیتا۔ وہ محافظ تھا، وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے چھوٹو پر یقین کر کے غلطی کی تھی۔ اگر وہ اس کی بات ماننے کے بجائے سچ میں اس کے گھر آ کر اسے چوری کر کے اپنے ساتھ لے جاتا تو آج وہ اس برے حال میں کبھی بھی نہ ہوتی۔ اس کے جسم پر موجود یونیفارم نہ جانے کتنے سال پرانی تھی، جو اسے بے حد کھلی اور ڈھیلی تھی لگ رہی تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ جو بستہ اس کے پاس موجود تھا وہ بے حد خستہ حالت میں تھا۔ پھٹے پرانے بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو وہ مزدوری کر کے اسے کسی اچھے سے اسکول میں داخل کرواتا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے چھوٹو، تم اعتبار کے قابل نہیں ہو۔ تم نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے کہ تم واپس آؤ گے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ تم جھوٹے نکلے۔ وہ دوسری گلی میں تھا۔ اسے بار بار اس کے معصوم سی مسکراہٹ یاد آ رہی تھی جو اس کے کام میں آسانی کے بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کوئی اچھا سا کام کرے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس لے آئے گا۔ انسپکٹر نے اسے جس جگہ کا ایڈریس دیا تھا وہ اس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اسے واپس آنا تھا روح نور کے لیے، اپنی روحی کے لیے۔ ہاں دیکھو یہ بوریاں اٹھانی ہیں تم نے، سارے دن میں تم نے 50 بوریاں اٹھائی ہیں اور میں تمہیں اس حساب سے ایک دن کا 100 روپے دوں گا۔ گودام کے اندر ہی سونے کی جگہ سے ہے، بستر اور کمبل اپنا لے آنا، ان لوگوں کے ساتھ سونا ہے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام تم اپنے پیسوں سے کرو گے۔ گودام کا مالک اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا گودام بہت بڑا تھا اور یہاں کام کرنے والے لوگ بھی بے شمار تھے، لیکن مالک ہر درجہ کنجوس۔ وہ جو 100 روپے اسے دھاڑی کے طور پر دینے والا تھا، اس سے تو کھانے پینے کے خرچ پورے کرنا مشکل تھا، اور یہ جگہ بھی عجیب گندی سی تھی۔ وہ یہاں روح نور کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ عجیب قسم کے نشائی لوگ رہتے تھے۔ وہ روح نور کو ایک مصیبت سے نکال کر دوسری مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بس 100 روپے کا کیا کرے گا۔ 100 روپے کے ساتھ اس کا گزارا تقریباً ناممکن تھا، اور روح نور کا خرچ 100 روپے میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انسپکٹر نے اسے جو پیسے دیے تھے وہ تو سردی سے بچنے کے لیے کمبل اور بستر آنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرے گا، وہ ساتھ ہی کوئی اچھا سا اور کام ڈھونڈ لے گا جس سے اس کا گزارا ہو جائے اور وہ اپنی بہن کو اپنے پاس رکھ سکے۔ سارا دن گدھوں کی طرح کام کرواتا ہے اور دیتا کیا ہے؟ یہ ایک سرخ نوٹ۔ اس سے کہاں گزارا ہوتا ہے، کہاں گھر چلتا ہے؟ میں یہ نوکری چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہوں کیونکہ اس 100 روپے سے تو میرے بچے کا دودھ مشکل سے آتا ہے، آگے جا کر میرے لیے اور بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے آدمی نے کافی اونچی آواز میں جیسے اعلان کیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ ان کا مالک گدھے کی طرح سارا دن ان سے کام کرواتا تھا اور بدلے میں صرف ایک نوٹ پکڑا دیتا تھا، اور اب تو دوپہر کا کھانا مشکل سے آتا تھا۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس نے ایک چھٹی بھی نہیں کی تھی۔ مشکل سے اس کے پاس 1300 روپے جمع ہوئے تھے۔ دن رات ایمانداری سے کام کرنے کے باوجود بھی اپنی بہن کو اپنے پاس نہیں لا پایا تھا۔ 2-3 دن اس نے ایکسٹرا بھی کام کیا تھا جس پر جس سے اس کے مالک نے بہت خوش ہو کر اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی۔ ہاں لیکن اگلے دن کام کرنے پر اسے اچھی خاصی پھینٹی بھی لگائی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کچھ اور کرے گا، لیکن وہ کیا کرے گا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے روح نور کو اپنے پاس لانا تھا لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ سن میرا ایک کام کر، یہ پارسل تو اسکول کے اندر پہنچانے میں میری مدد کر، میں اس کے بدلے میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ روح نور کو اپنے پاس لانے کے لیے وہ اپنے دوپہر کے کھانے کے لیے کسی چنے کی ریڑھی سے چنے لے کر کھانے آیا تھا جب ایک آدمی نے چنے والے کو سرگوشی نما آواز میں کہا، ابے اوئے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، مجھے اسکول کے اندر نہیں جانے دیتے۔ ریڑھی والے نے بہت کم آواز میں جواب دیا، ابے سمجھنے کی کوشش کر، بول رہا ہوں نا جتنے پیسے مانگے گا اتنے دوں گا، یہ 10,000 ایڈوانس رکھ لے۔ وہ نوٹوں کی گڈی نکالتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میں نے نہیں جانا، چل ہٹ نکل یہاں سے، ضرور تو کوئی پنگے والا کام کرنے والا ہے۔ ریڑھی والا اسے دھکا دیتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے گھورتا آگے بڑھ گیا، جبکہ در کا کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکے کے پیچھے دوسری گلی میں آ گیا۔ میرا پیچھا کر رہا ہے تم؟ وہ اسے ہر طرف گلی میں ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اسے پیچھے سے آواز آئی اس نے مڑ کر دیکھا کہ یہ وہی لڑکا تھا۔ نہیں میں تو جا رہا تھا، وہ بنا گھبرائے آگے جانے لگا، جبکہ وہ لڑکا آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ جھوٹ مت بول، تو میرا پیچھا کر رہا ہے، تجھے پیسوں کی ضرورت ہے نا، میرا کام کر دے، 10,000 لے، کام کے بعد وہ اور پیسے بھی دے دوں گا۔ وہ نوٹوں کی گڈی نکالتا اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، کام کیا ہے؟ درک نے پوچھا۔ یہ پارسل اسکول کے اندر لے کر جانا ہے۔ اس نے ایک شاپر اس کے سامنے کیا۔ پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں یہ سفید پاؤڈر
میں یہ سفید پاؤڈر لوں گا۔ اس سے پہلا تجربہ یاد آ گیا، نہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں بم ہے۔ لڑکا پارسل اس کے حوالے کر چکا تھا۔ پارسل کافی بڑا تھا، اس میں کوئی بہت بھاری لوہے کی چیز تھی۔ تو اسے اسکول کے اندر لے کر جا، پانی کے کولر کے پاس ایک لڑکا کھڑا ہوگا، یہ تو اس کے حوالے کرنا، بس کام ختم۔ وہ پارسل اس کے حوالے کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ درک ہاتھ میں موجود رقم کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے بہت ساری آسانیاں لا سکتی تھی۔ اسے 1 منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ کام ہو جانے کے بعد وہ اسے اور پیسے دیتا، جس کے بعد وہ روح نور کو اپنے پاس لا سکتا تھا، اسے ایک محفوظ شہر دے سکتا تھا، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ لڑکے کے کہنے کے مطابق اس نے پارسل چھپایا اور اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ کولر کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا، اس نے پارسل اس کے حوالے کیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پارسل میں کیا ہے۔ جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس لڑکے نے اس کے دیے ہوئے پارسل میں سے ایک پستول نکالی اور سامنے موجود کمرے میں بیٹھے پرنسپل پر گولی چلا دی، اور اگلے ہی لمحے وہ پستول ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ میں دیتا وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ 13 سال بعد۔ دیکھو پریزے، تم بیمار ہو اور تمہارا علاج پاکستان میں ہرگز نہیں ہے، تمہیں علاج کے لیے باہر کسی ملک میں جانا ہوگا، اور وہاں علاج کے لیے جو رقم لگتی ہے اسے روپے نہیں ڈالر یا پاؤنڈز کہتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، ایک یتیم لڑکی کے لیے کون اتنی بڑی رقم دے گا؟ اور اب تو تم 18 سال کی ہو چکی ہو، یہ یتیم خانہ اب مزید تمہاری ذمہ دار نہیں اٹھا سکتا۔ سر نے بھی جواب دے دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں 18 سال کی ہو چکی ہیں ان سے اپنی ذمہ داری کو خود اٹھائیں گے، اور یہی اصول یہاں عرصے سے آ رہا ہے۔ 18 سال کی ہر لڑکی کو یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے، وہ اپنی آگے کی ذمہ داری خود اٹھاتی ہے، لیکن تم 3 مہینے اوپر ہونے کے باوجود بھی یہاں سے نہیں جا رہی۔ اب تم ہی بتاؤ، یہ یتیم خانہ بھی تمہاری ذمہ داری کب تک اٹھائے گا؟ تمہاری بیماری کو دیکھتے ہوئے سب تم پر ترس کھاتے ہیں، لیکن تمہاری بیماری کا علاج یہاں پر نہیں ہے، اور تمہیں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ میں کہاں جاؤں پھر؟ صبا، میرا کون ہے اس دنیا میں؟ جانتی ہو میرا علاج نہیں ہے پاکستان میں، لیکن اللہ نے مجھے امیر لوگوں والی بیماری لگا دیا، تو میں کیا کروں؟ کیا اللہ جی بندے کی اوقات دے کر بیماری لگایا کریں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ سامنے ریڑھی سے گول گپے کھا سکوں، اور آپ نے مجھے دے دی ہے اتنی بڑی بیماری، اس کا نام یاد کرتے ہوئے میں بندے کو سال گزر جائیں گے۔ وہ بیزاری سے منہ بناتی چھت کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ اسے اپنی زندگی سے بہت گلے تھے، جب سے پیدا ہوئی تھی اپنے آپ کو اس یتیم خانے میں ہی پایا تھا۔ ماں باپ کون تھے کون نہیں وہ نہیں جانتی تھی، پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد تھی، یا پھر جائز ماں باپ زندہ تھے یا مر چکے تھے۔ اسے یہاں چھوڑ کر کون گیا، اس کا اصل نام کیا تھا، بس اتنا ہی پتہ تھا کہ وہ کسی کو کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، کسی نے ترس کھا کر اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ اب 1 سال پہلے اسے پتہ چلا کہ اسے ایک بیماری ہے جس میں اس کے جسم کا سارا خون ختم ہو جاتا ہے، اور بس اتنی ہی کہانی تھی اس کی زندگی کی۔ علاج کے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، لوگ بہت امداد دیتے تھے، لیکن وہ اس یتیم خانے میں موجود اکیلی لڑکی نہیں تھی جو امداد میں آئی ساری رقم اس کی ذات پر خرچ کی جاتی، اور بہت سارے معصوم لوگوں کی امید تھی جس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ یتیم خانہ پچھلے 18 سال سے اسے پال رہا تھا، اور بس اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے محبت تھی، وہ جینا چاہتی تھی، دنیا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے اس کی بیماری کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کے جسم میں موجود خون کی شدت کمی اس کی ہڈیاں تک نچوڑ لیتا تھا۔ وہ پیدل 10 منٹ بھی سفر نہیں کر سکتی تھی۔ کھڑے کھڑے گر کر بے ہوش ہو جانا، بیٹھے بیٹھے کانپنا شروع کر دینا، اس کی بیماری نے اس سے کھل کر سانس لینے کی اجازت بھی چھین لی تھی۔ لیکن وہ اپنی بیماری سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ کہیں پر بھی اکیلی گئی تو ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اسے ہر وقت اپنی سہیلی صبا کی ضرورت تھی، لیکن وہ یہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ صبا کی بھی ایک زندگی ہے، وہ یتیم خانہ چھوڑ چکی تھی۔ آج کل وہ ایک چھوٹے سے اسکول میں جاب کر رہی تھی اور اب ایک ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کے اسکول میں موجود ایک ٹیچر اسے شادی میں دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس کی سہیلی کی زندگی آسان ہونے جا رہی تھی، اور وہ اپنی وجہ سے اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں لانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل وہ اپنی صحت سے لڑتے ہوئے مختلف جابس کے انٹرویو کے لیے جا رہی تھی، جو اس کے لیے ہی بے حد مشکل تھے، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیماری سے ہارے گی نہیں بلکہ لڑے گی اور جیتے گی، اور اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کے اندر موجود جینے کی خواہش ہی سے اٹھ کر چلنے میں مدد دیتی ہے، ورنہ اس کی بیماری تو اس کے آخری سانس بھی چھین دینا چاہتی ہے۔ اس کی زندگی آسان ہو سکتی تھی اگر اس کا علاج ممکن ہو جاتا، لیکن کون اسے باہر ملک لے کر جاتا، اور کون اس پر اپنے ڈالر لگاتا؟ اپنی قسمت پر پہلے اسے ترس آتا تھا، لیکن اب اسے ہنسی آتی تھی۔ وہ تھوڑی سی ہی چلی تھی کہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ انٹرویو میں کیا بننے والا تھا اسے نہیں پتا تھا، بس اپنی ہمت کے مطابق وہ جواب دے آئی تھی، اور اس وقت بس
اسٹیشن پر بیٹھی بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کڑکتی دھوپ نے گرمی میں اس کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے بس اسٹیشن پر پہنچی اور وہاں موجود ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ اتنی زیادہ دھوپ میں تو شاید ہی کوئی بس کا سفر کرتا ہوگا یا یہاں بیٹھ کر بس کا انتظار کرتا ہوگا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب اسی ڈیسک پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔